آج وہ مسجد اقصی ویران ہوتی جا رہی ہے، کفر وہاں ٹھاٹھے مارتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ سب سے پہلے اس زمین پر کس مسجد کو بنایا گیا؟ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بیت اللہ کو مسجد کے لیے مقرر کیا گیا۔ پھر جب پوچھا کہ دوسرے نمبر پر کس مسجد کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسرے نمبر پر مسجد اقصی کو عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 15 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمائی ہے، اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش تھی اور تمنا تھی کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی چاہت کے مطابق تحویل قبلہ کا حکم ارشاد فرمایا اور مسجد حرام اور بیت اللہ کو قبلہ مقرر فرمایا۔ مسجد اقصی سے ہمارا رشتہ ایمان کا رشتہ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا اجر و ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر و ثواب 50,000 کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 25,000 نماز کے برابر ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ قرآن نے ذکر فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، ارض مقدس کی طرف، بیت المقدس کی طرف، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس سرزمین میں بڑی برکت رکھی ہے۔ معراج کے واقعے میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کروایا، اور پھر مسجد اقصی ہی میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء بنے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس جماعت کو امامت فرمائی، اور پھر 7 آسمان کی سیر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر قرآن میں فرمایا، اور فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ مسجد اقصی ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے آس پاس کی جو زمین ہے وہ بڑی برکتوں والی ہے۔ ارض قدس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسکن ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لائے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد اقصی کو فتح فرمایا، اور مسجد اقصی کو بغیر کسی خون خرابے کے ان یہود و نصارہ سے لیا، اور پھر بعد میں دوبارہ اس میں خون ریزیاں ہوئی اور دوبارہ جنگ و قتال ہوئے۔ ایک بڑی تاریخ ہے۔ مسجد اقصی کو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جنات کی مدد سے تعمیر فرمایا، مسلمانوں کا قبلہ اول رہا ہے، اور آج مسجد اقصی میں ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو وہاں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں، مسلمان وہاں اپنی دینی کاز اور مشن کو آگے بڑھا نہیں سکتے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اور جو ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن جو وہاں تکلیف میں ہیں، کسی پریشانی میں ہے، ہمارا ان پر حق ہے، ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے کوشاں رہیں، فکر مند رہیں، اور ان کے لیے احساس اپنے دل میں رکھیں۔ اپنے پاس جو دل ہے دھڑکنے والا، اس کو ان فلسطینی بھائی بہنوں کے لیے بھی تھوڑا سا متوجہ کریں کہ ہمارا دل ان کے لیے بھی دھڑکے، ہم ان کے لیے اعمال کریں، ان کے لیے آیت کریمہ پڑھ لیں، ان کے لیے دعائیں کر لیں، ان کے لیے صدقہ و خیرات کر لیں، اپنی قربانیوں میں ان کو شریک کر لیں۔ بڑی تکلیف میں ہیں، بڑے غم میں ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے خون میں لت پت روڈوں پہ پڑے نظر آتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس مشکل کو دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ایک ہو کر کفر کے خلاف لڑنے کی اور زور آزما ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت عطا فرمائے اور قوت عطا فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہمارے بزرگوں نے اسلام پر بڑی قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے مسجد اور مدارس اور اسی طرح تو دینی خانقاہیں ہیں ان کے تقدس اور احترام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ مسجد اقصی سے تو ہمارا رشتہ ایمان کا ہے۔